میرا پہلا تعارف ہوا پروفیسر خورشید صاحب سے لنڈن میں. دس واز 1980s کی شروع کی بات ہے. ایک آرگنائزیشن تھی اسلامک کونسل آف یورپ، اس کے لیڈر تھے سالم اعظام، اور اس کے ایک اور روح رواں ایک پاکستانی تھے معظم علی صاحب. تو وہ معظم علی صاحب ہمارے فیملی فرینڈ تھے. ان کے والد صاحب میرے والد صاحب دونوں PCS میں تھے، شیخ عالم علی صاحب اور سید صادق علی شاہ صاحب. تو ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں. اچرا میں ہمارا گھر بھی، مولانا مودودی کی جو گلی تھی اس کے ساتھ والی جو گلی ہے اس میں میرے نانا کا گھر تھا. ادھر معظم علی صاحب کے بھی والد صاحب کا گھر تھا. تو وہ پرانا قربت تھی. تو میں ادھر گیا تو انہوں نے اسلامک پریس یونین بھی بنائی ہوئی تھی اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی. تو اس میں کی نوٹ اسپیکر تھے پروفیسر خورشید صاحب. ایک ان سے ملاقات ہوئی اس وقت جو بہت لمبی چلی، اور ایک ینگ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا ملیشیا کا، اس کا نام تھا انور ابراہیم، اور اس کی تنظیم تھی آبم اسلامک یوتھ موومنٹ. وہ بھی اس کانفرنس میں آئے. ان کی بیگم بان عزیزہ بھی تھیں. تو ان سے بھی پہلی ملاقات میری وہاں ہوئی خورشید صاحب سے. اور دونوں سے اٹ واز آئی وڈ سے if I may use the term love at first sight. کیونکہ خورشید صاحب میں میں دیکھی تھی کوالٹی تھی کہ irrespective of age, irrespective of background, ان کی ایک آؤٹ ریچ تھی، ایک وارم تھی کہ he could embrace people. اور آپ مطلب میں I was in my 20s، وہ بڑے سینئر اور منسٹر بھی اور سارا کچھ بھی، وہ کنیکشن جو تھا، اور اس میں ہم آہنگی کی بنیاد واز our common interest in certain key issues. کشمیر، پیلسٹائن، مسلم امہ، اور دونوں کے ان کے بھی ہیرو تھے، میرے بھی ہیرو کنگ فیصل شہید سعودی عربیہ کے، وہ 73 وار میں جو کام کیا. تو وہ پھر میں مسلم کا ایڈیٹر بن گیا. اٹ سو ہیپنڈ آفٹر 82 کی بات ہے. اس کے بعد وہ پھر میری ان سے تعلق قربت وہ بڑھتی گئی. کئی دفعہ ہم نے ان کے آرٹیکل بھی چھاپے. ہی وڈ آلسو پوائنٹ آؤٹ اینڈ ہی واز اے ویری گڈ کرٹک آلسو. اور جیسے ان کے حارث نے کہا کہ ہی نیور لاسٹ ہز ٹیمپر. اس زمانے میں تھوڑا سا جو نان جماعت کے لوگ ہیں ان کا تعصب بھی تھا جماعت اسلامی کے بارے میں. ہی واز ٹوٹلی ایبسلیوٹلی ابو پارٹی لائنس. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پروفیسر خورشید صاحب کوئی گفتگو میں یا اپنے انالیسز میں کسی وہ ہی از ٹاکنگ آف ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی ابو پارٹی لائنس. اور یہ بہت بڑی خوبی تھی اس میں. اور اسی لیے ایون جاوید جبار صاحب ایک لبرل ہیں، رضا رحمانی صاحب ایک کہہ سکتے ہیں لیفٹ کے ہیں، ان کی بھی دوستی ان سے ہوگی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے. پھر اور میں ان کو وزٹ بھی کرتا تھا. ان کا گھر تھا اسٹریٹ 1F63 میں ادھر. تو ان سے گپ شپ ہونی. اینڈ ہی اینڈ آئی شیئر ون تھنگ ان کامن. وی آر آئی تھنک پرابلی 2 or 3 پارلیمنٹیرینس جنہوں نے خود تھنک ٹینک بنایا بھی. انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، اور میں نے بھی پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ اور ایک پاکستان افریقہ. تو ایک وہ قربت ہوگی. پھر جب وہ ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے تھے ایز اے کولیگ، 2 اسپیسیفک انسیڈنٹس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وی ور ٹوگیدر ان دا بلوچستان کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی آن بلوچستان بنی، اور اس میں پھر ہم نے دونوں مل کے کام کیا بہت قریب. اور بلکہ رمضان کا مہینہ تھا تو میں نے کہا پروفیسر صاحب کو کہ ہم نے، کیونکہ ڈیڈ لائن ہے ہماری رپورٹ کی، تو وی ہیو ٹو وزٹ بلوچستان. تو آپ کا دیکھ لیں کیسے ہوگا. C-130 میں جانا تھا. روزہ رکھتے تھے پورا. انہوں نے کہا میں ساتھ چلوں گا. I was quite pleasantly surprised. میں نے کہا دیکھ لیں آپ، لیکن یہ مجبوری ہے ہماری. He went with us and he traveled all over بلوچستان. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے 100 days میں رپورٹ دینی ہے. میں نے کہا کم واٹ میں رپورٹ. He and I اور ایک سعید ہاشمی صاحب سینیٹر تھے ہیں وہ کوئٹہ سے، ان کا ایکسپرٹیز بھی تھی اپنے بلوچستان کے حوالے سے. وی ڈرافٹڈ دا رپورٹ. تو یہ میں نے ایک کوالٹی دیکھی کہ ہارڈ ورکنگ، ڈیلیجنٹ، اور کوئی رمضان یہ نہیں کہ کوئی ایج یا کوئی اور کوئی دقت ہو. اور دوسرا ہوا کہ 2005 یا 2006 کی بات ہے میرے خیال میں، ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشنز ہوئے تھے غزہ میں، حماس کی حکومت آ گئی، اور ہم نے کہا کہ کوئی سولیڈیرٹی تو شو کرے اتنا بڑا ایک فری الیکشن میں. اور جمی کارٹر نے وہ الیکشن مانیٹر کیا. انہوں نے کہا دس از دا فریسٹ الیکشن آئی ہیو سین ان دا مڈل ایسٹ. جس کو آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ، وہ دے آر اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آرگنائزیشن. تو میں نے کہا کہ کچھ کیا. جب مشرف صاحب کا دور تھا، وار آن ٹیرر بھی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم حماس کو دعوت دیتے ہیں. وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا آفیشلی پارلیمنٹ میں آنے کا اس وقت. خیر
प्रोफेसर खुर्शीद साहब एंड आई, मैंने कहा मुझसे बात करूँगा, बिल्कुल वी फोर्स्ड कन्विंस द मोहम्मद मियाँ सोमर साहब चेयरमैन थे, तो हमने कहा कि इनको वेलकम करेंगे। महमूद जहार फॉरेन मिनिस्टर थे, जिनके बाद में बेटे भी शहीद हुए, उनको बुलाया गया। और ये मैं बताना चलता हूँ कि पहला दौरा उनका था, वो पाकिस्तान आए, ईरान गए और इंडोनेशिया गए एज फॉरेन मिनिस्टर, महमूद जहार साहब। एंड इन दैट पीरियड of the war on terror, the government of Pakistan was the first government जिन्होंने financial support दी हमास को $1 million। उसमें खुर्शीद साहब, प्रोफेसर खुर्शीद साहब और मेरा मिलके हमने किया। सो ये कितना बड़ा एक आई थिंक अचीवमेंट थी। और वो हम, और बल्कि उसने कहा कि यार हमें चेक ना लिखे, हमें कैश में दो, क्योंकि हमारा तो बैंकिंग सिस्टम नहीं है। सो ये एक सॉलिडेरिटी, हिज कमिटमेंट टू ए कॉज, his commitment to a principle, unshakable, unwavering, soft spoken but very very strong। उनकी तकारीर देख लें, कभी गुस्सा नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं below the belt, कभी कोई personalized चीज़ नहीं, issue based, truly a scholar, a statesman, parliamentarian and public intellectual। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स पर जो उन्होंने काम किया करें, and he was very loving and very warm, जैसे ना like a mentor कि हाँ क्या हाल है मुशाहिद भाई, सारा कुछ वेरी, और ऑलवेज गाइडिंग, ऑलवेज एंड इंक्विजिटिव, बहुत लर्निंग, द जेस्ट फॉर जो है ना, वो क्यूरोसिटी जो कहते हैं ना, वो कभी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। मेरे ख्याल में एक एनुअल प्रोफेसर खुर्शीद अहमद लेक्चर भी होना चाहिए ऑन द स्टेट ऑफ द मुस्लिम उम्मा कह लें या क्या कह लें, एक एनुअल, ताकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। आप तैयार करें, उसमें आप स्कॉलर्स बुलाएं, लेट अनवर इब्राहिम कम, let some Arab leaders come, let some Turkish intellectual come। हमारा दोस्त है फातेह अरबकान, वो उनका बड़ा, मैं अभी गया था कोनिया, नजमुद्दीन अरबकान का बेटा है, वो उनकी बरसी थी तो मुझे उसने बुलाया एज गेस्ट ऑफ ऑनर। तो वो खुर्शीद साहब को याद कर रहा था, वो पुराने मौलाना मौदूदी से भी ताल्लुकात थे, नजमुद्दीन अरबकान साहब के, खुर्शीद साहब से बहुत ताल्लुकात थे, काजी हुसैन अहमद साहब से ताल्लुकात भी थे। तो वो पूछ रहा था, तो मैं कहा कि ही इज़ देयर, ही इज़ अनवेल बट ही इज़ इन यूके। इस टाइप के लोग बुलाएं, ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देयर ऑल्सो। तो ये मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मेमोरियल लेक्चर। उसमें थीम आप दे सकते हैं, कोई मुस्लिम उम्मा की, कोई एनी थीम, कश्मीर, पैलेस्टाइन, वो एक आई थिंक इट विल बी अ लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द मेमोरी एंड टू द इंटेलेक्चुअल लेगेसी ऑफ प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब। तो ये such people are immortal, they'll remain in our hearts and minds through their writings, through their contributions and through their intellectual legacy. Thank you very much.